نمبر 151 یہ صفحہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 150 ختم ہو کر آیت نمبر 151 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں، رسولاً ایک عظیم الشان رسول۔ مناسب ترجمہ، زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے بھیجے تم میں ایک عظیم الشان رسول۔ کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجے، فیکم تم میں، رسولا ایک عظیم الشان رسول، منکم تم میں سے ہی، من سے کم تم، منکم تم میں سے ہی، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، یتلو علیکم وہ تم پر تلاوت کرتے ہیں، آیاتنا ہماری آیات، یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، اور یزکی تزکیہ کرتے ہیں، کم تمہارا، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلم اور تعلیم دیتے ہیں، کم تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یعلمو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، کم تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتے ہیں، ما وہ کچھ، لم تکونو نہیں تھے تم، تعلمون جانتے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے ایک عظیم الشان رسول بھیجے تمہارے اندر، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کی، یتلو علیکم آیاتنا وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تربیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تمہاری تربیت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں،
وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی مبعوث فرمائیے، یتلو علیہم آیاتک جو لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کی تربیت کرے، اور انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ ہاں جیسا آپ نے کہا تھا نا بھیجیے، تو ہم نے بھیج دیا۔ اے ابراہیم آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ وہ 4 کام کرے، تلاوت قرآن کرے، تعلیم کتاب دے، حکمت دے، تربیت کرے۔ ہاں یہی 4 کام وہ نبی کر رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، یہ 4 کام کر رہے ہیں۔ وہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ دوسرے پارے میں شروع ہی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا ذکر آئے گا، لیکن تھوڑی سی ترتیب کے فرق کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی، یہ فرق آج بڑا ضروری ہے سمجھنا، خاص طور پر آج کے اس حالات معاشرے میں۔ اے اللہ وہ کتاب پڑھ کر سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور تربیت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تربیت کو بالکل اینڈ پہ رکھا تھا، تزکیہ بالکل اختتام پہ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے وہ نبی تشریف لا چکے، لیکن اے ابراہیم تھوڑی سی ترتیب میں تبدیل کر رہا ہوں۔ ترتیب کیا ہے؟ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے اور پھر تزکیہ کریں گے، تربیت ہوگی۔ پہلے تربیت ہوگی، پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم ہوگی، اور پھر اس کے بعد حکمت ہوگی۔ تربیت پہلے ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تربیت آخر میں رکھی تھی، تزکیہ آخر میں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے پہلے تربیت اور تزکیہ رکھا۔ جب تک انسان اندر سے ٹھیک نہیں ہو جائے گا اس وقت تک جتنی مرضی ڈگریاں دے دو، جتنا مرضی پڑھا لو، وہ علم اس کو انسان نہیں بنائے گا بلکہ وہ اس کی حیوانیت میں اضافہ کرے گا۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے، تزکیہ کا مطلب ہے انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنا، میں آسان ترین لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ جب اس کے اندر انسانیت آ گئی پھر اس کے پاس تھوڑی سی تعلیم بھی بہت ہے، اور بلکہ میں تو یہاں بھی کہتا ہوں اگر اس میں انسانیت آ گئی، اس کا تزکیہ ہو گیا، تو تعلیم نہ بھی ہو گزارا ہو جائے گا۔ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ہماری جو خواتین بڑی گزری ہیں، ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، اس طرح کی آپ دیکھیں، ہمارے دادا پردادا، نانا پڑنانا، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ، 2 4 باتیں ان کو پتہ ہوتی تھی۔ خواتین کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، اور آج کی خواتین علم کا پہاڑ لیے پھر رہی ہیں، اور آج کے مرد علم کا پہاڑ لیے پھر رہے ہیں۔ لیکن ذرا آپ دونوں کا موازنہ کریں۔ یہ جن کے پاس علم کے پہاڑ ہیں، علم کی ڈگریاں ہیں، جن کے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، نہ کوئی چھوٹے بڑے کا ادب رہا ہے، نہ آنکھوں میں حیا رہی ہے، نہ کوئی اخلاق رہے ہیں، نہ کوئی تمیز، نہ کوئی شرافت رہی ہے۔ وہ ایک لطیفہ سا ہی بنا ہوا ہے، ایک پوتا اپنے دادے سے پوچھتا ہے، دادا جان آپ کے زمانے کے اندر نہ ٹی وی ہوتا تھا، نہ ڈش ہوتی تھی، نہ موبائل ہوتا تھا، نہ کمپیوٹر ہوتا تھا، نہ نیٹ ہوتا تھا، نہ لیپ ٹاپ ہوتا تھا، تو کیسے گزارتے تھے زندگی آپ؟
تو آپ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ تو دادا کہنے لگا بیٹا جس طرح آج نہ تمہارے پاس کوئی شرافت ہے، نہ تم لوگوں کے پاس کوئی حیا ہے، نہ آنکھوں میں کوئی شرم ہے، نہ چھوٹے بڑے کا ادب ہے، نہ کوئی صلہ رحمی ہے، جس طرح ان سب کے بغیر تم زندگی گزار رہے ہو نا، اس طرح ان سب کے بغیر ہم نے گزاری۔ تو ہمارے بڑوں کو دیکھیں، ان میں اس قدر اچھی عادات تھیں، صفات تھیں، اور اس قدر خوبیاں تھیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے تصور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ خاندان کا ایک بڑا ہوتا تھا اور وہ پورے خاندان کو وہ اپنی اولاد سمجھتا تھا، سب کو وہ ہر کسی کی فکر کرتا تھا، ہر کسی کا احساس کرتا تھا۔ بڑی خواتین ہوتی تھیں وہ پورے گھر کی سربراہ ہوتی تھیں۔ اور آج مجھے معاف کیجئے گا یہ الفاظ کہتے ہوئے، ہم اس طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ خاندان کے جو بڑے ہیں اور بزرگ ہیں وہ کباڑ ہیں۔ میں نے پہلے کہا مجھے معاف کیجئے گا یہ لفظ کہتے ہوئے، یہ بالکل آؤٹ آف ایج ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکالو ان کو یہاں سے۔ وہ فرق کس چیز کا تھا؟ تربیت کا۔ ہمارے جو پہلے بڑے ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرتے تھے، اچھی عادات سکھاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، بہت اچھی طرح یاد ہوگا، بہت سارے بڑی عمر کے حضرات موجود ہیں۔ پہلے ماں اپنی بیٹی کو کہتی تھی جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے نا، اسی گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا۔ چنانچہ گھر بستے تھے۔ عورت کے ساتھ اگر کہیں تھوڑی بہت 19-20 ہوتی بھی تھی تو برداشت کرتی تھی کہ میری ماں کی تربیت یہ ہے کہ، اور میری ماں کا حکم یہ ہے میرے لیے کہ بیٹا اس گھر سے تیری ڈولی آئی ہے، گھر میں ڈولی آئی ہے تو جنازہ نکلے گا۔ آج کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ موبائل پکڑ، ذرا 19-20 ہوئی نا مجھے فوراً فون کرنا، میں دیکھتی ہوں۔ پہلے مائیں گھر بساتی تھیں، آج مائیں گھر اجاڑ رہی ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ، تربیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ابراہیم، میں جس نبی کو مبعوث فرما رہا ہوں یہ نبی آئیں گے، تربیت پہلے کریں گے، تعلیم پھر دیں گے۔ تربیت پہلے کریں گے، تعلیم پھر دیں۔ اب جب تربیت ہو گئی، انسان بن گیا، تعلیم نے اس کو ہیرا بنا دیا، تعلیم نے اس کو ہیرا بنا دیا، وہ انسانیت آلریڈی اس کے اندر آ چکی۔ اور جب تربیت نہیں ہے اور تعلیم کی ڈگریاں ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں سورہ الجمعہ کے اندر کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان یہود کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا۔ گدھے کو اتنے علم سے کیا فائدہ؟ وہ علم اس کے لیے زیرو ہے، بیکار ہے، ردی ہے وہ علم اس کے لیے۔ تو اسی طرح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس قوم کی یہ مثال دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے تزکیہ کریں گے، پہلے تربیت کریں گے، پھر کتاب کی تعلیم دیں گے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جملہ سنیے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، پھر ہمیں احکام دیے۔ اور خود فرماتی ہیں اگر حضور ہمیں پہلے ایمان نہ سکھاتے اور ہمیں پہلے احکام دیتے تو ہم کبھی عمل نہ کرتے۔ دین سکھانے کا مطلب کیا؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہمارے اندر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے احکامات، اچھائی کی عادات، اچھی صفات وہ پیدا کی۔ جب یہ پیدا ہو گئی پھر ہمیں جو حکم ملتا گیا ہم 100% اس پر عمل کرتے گئے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ اچھی عادات نہ آتی اور ہمیں احکام دیے جاتے ہم عمل نہ کر پاتے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آج تربیت کی کمی، کافی کمی، شدید کمی۔ میں نکاح وغیرہ کے فنکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو تقریبات میں جانا ہوتا ہے۔ پہلے میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ نے بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کیے ہوتے تھے۔ فنکشن ہے، گھر کے اندر ہے، پروگرام ہے تو بچے آرام سے ہینڈل ہیں۔ لیکن اب میں عجیب بات یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچے ایسی بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے بچوں کو سنبھالو تو کیا ہوا، بچہ ہی ہے نا،
تو کیا ہوا؟ بچہ یہ نا، آج کے ماں باپ خود اپنے بچوں کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی اگلا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو اس نہج پہ تربیت کر رہی ہیں جیسے کل کو انہوں نے کوئی مسلمان یا اچھا انسان نہیں بنانا بلکہ کوئی اور ہی مخلوق بنانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اس پر۔ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے لوگوں کا تزکیہ کریں گے، تربیت کریں گے، اور جب تربیت سے یہ اچھے انسان بن جائیں گے تو پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ پہلے تعلیم دیں کتاب کی، حکمت کی، پھر تربیت کریں۔ اللہ نے فرمایا تربیت پہلے ہوگی، تربیت ہوگی تو انسان بنیں گے، انسان بنیں گے تو علم ان کو فائدہ دے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے بہت پڑھے لکھے لوگ، میں نام نہیں لیتا کس شعبے میں، کس فیلڈ میں، کسی بھی شعبے کا یا کسی بھی فیلڈ کا میں نام نہیں لیتا، پڑھے لکھے لوگ وہ اس قدر جلاد ہیں، اس قدر ظالم ہیں، اس قدر لٹیرے ہیں، کوئی حد و حساب نہیں۔ کیوں؟ تربیت نہیں، ان کو انسانیت نہیں سکھائی گئی، ان کو انسان نہیں بنایا گیا۔ ہمارے پہلے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، یہ نواب تھا، اور انڈیا میں اس کی جاگیریں تھیں کوئی حد و حساب نہیں۔ لیکن جب پاکستان آیا اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب اس کو شہید کیا گیا اور شہادت کے بعد اس کے کپڑے اتارے گئے پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے، تو اس نے نیچے جو بنین پہنی ہوئی تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، اور اس کے نام پر کوئی جاگیریں جائیدادیں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی کہیں تربیت ہوئی تھی اچھی۔ تو سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا وزیر اعظم، سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا وزیر اعظم، لیکن وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا اور بڑی غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ اس حال میں شہید ہوا کہ اس کے جسم پر جو لباس تھا، ظاہر دنیا کے سامنے رہنا ہے، اوپر تو کچھ نہ کچھ وضاقتہ تھی لیکن اندر خستگی تھی، خستہ حالی تھی۔ اور اب ہمارے چھوٹے موٹے جو وزراء ہوتے ہیں، ان کے جو ڈریس سل کے آتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں، وہ کہیں اور سے سل کے آتے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں میں ہوتے ہیں، اور وہ ایک دو دفعہ پہننا ہے اور پھر اس کے بعد ہو گیا۔ تو تربیت یہ سب سے پہلے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تربیت کو مقدم کیا ہے تعلیم کے اوپر، کہ تربیت ٹھیک ہو گئی، تعلیم جتنی بھی ہو گئی کافی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر تربیت نہ ہوئی تو تعلیم کا انبار اور تعلیم کا پہاڑ وہ گدھے کے اوپر کتابیں لادنے کے برابر ہے۔ کما ارسلنا، اسی طرح کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجے، فیکم تم میں، رسولاً ایک عظیم الشان رسول، منکم تم میں سے ہی ایک عظیم الشان رسول ہم نے تم میں بھیجے، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ تمہاری تربیت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اب حکمت کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ حکمت سے مراد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی۔ تعلیم کیا ہے؟ الفاظ، اور حکمت کیا ہے؟ عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس کے مطابق۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی ضرورت کی ہر بات کی تعلیم ارشاد فرمائی، انسانی ضرورت کی ہر بات کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور انسانوں کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا، انسان اس سے پہلے جاہل تھے ان تمام چیزوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی ضرورت کی ہر بات کی تعلیم
ارشاد فرمائی فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکر میں یاد کروں گا، کم تمہیں، فاذکرونی تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، بلکہ ایک انگلی بڑھاتا ہے میری طرف، تو میں پورا ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کی طرف۔ وہ ایک بالشت بڑھتا ہے میری طرف تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ لوگوں کی محفل کے اندر میرا ذکر کرتا ہے اور میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل کے اندر اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندے کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہی معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں ہر پہلو میں، ہر قدم پر اللہ کے احکامات کی تعمیل ہونی چاہیے کہ بھئی میرے رب کا حکم ہے اور میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب کیا ہوگا؟ میں تمہیں یاد کروں گا، تم پر کوئی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، ہاں کوئی بیماری آئے گی، کوئی دکھ آئے گا، تو پھر میں تمہاری اس مصیبت کو دور کروں گا، تمہاری پریشانی کو دور کروں گا، تمہارے اس دکھ کو دور کروں گا۔ دشمن حملہ آور ہوگا تمہاری مدد کروں گا، دعا کرو گے قبول کروں گا، اور حاجت مانگو گے میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ یہ ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، بلکہ اس کے یہ بھی الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، اگر وہ لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل کے اندر اس کا ذکر اور اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے پہلا ترجمہ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کی عظمت انسان بیان کرتا ہے تو انسان کا مقام اللہ فرشتوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم یاد رکھو عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، میں تمہیں یاد رکھوں گا رحمت میں، برکت میں، دشمن کے خلاف مدد میں، دعاؤں کی قبولیت میں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا اور نہ تکفرون میری ناشکری کرو۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پارہ شروع کیا تو دوسری ہی آیت تھی، ہم نے تمہیں بڑی معتدل متوازن بہترین امت بنایا، پھر بہترین چیزیں تمہیں دیں، خانہ کعبہ قبلہ بہترین تمہیں عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نبی، بہترین ذات، بہترین طریقہ تمہیں عطا کیا۔ اب ان سب کا تقاضا کیا ہے؟ واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔ اچھا، شکر کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اپنے مسلمان ہونے پر، وہ اس کو کوئی عیب نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ وہ اس کو اپنا فخر سمجھے، وہ اس کو اپنا، ایک دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا مانگے، رضیت باللہ ربا، کہ میں اس بات پر راضی ہوں
کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور میں اس بات پہ خوش ہوں اور راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور میں اس بات پر بہت خوش اور راضی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ جو شخص یہ دعا مانگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی دنیا کے اندر ہی اس کو اپنی رضا نصیب فرما دیں گے کہ یہ مجھے رب مان کر راضی ہے تو پھر میں بھی اس سے راضی ہوں۔ تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اپنے اس دین اسلام پر دل سے مطمئن ہوں اور دل سے خوش ہوں اور دل سے راضی ہوں۔ ہم پڑھیں گے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ارے میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، خوش ہوں اس بات پر کہ میں نے تمہیں دین اسلام دیا ہے۔ اب بندے کو چاہیے وہ اس بات پر خوش ہو اور راضی ہو، یہ سب سے بڑا شکر ہے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب جو اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، بس صرف ترجمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ انا، بے شک، اللہ تعالی، مع، ساتھ ہیں، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پہلے پارے میں جہاں پہلا پاؤ مکمل ہو رہا تھا وہاں ہم نے آیت پڑھی تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہاں ہم نے آیت پڑھی تھی۔ جن حضرات نے ابھی دہرائی کی ہے تو ان کو یہ آیت یاد بھی ہوگی، ترجمہ بھی یاد ہوگا کہ صبر اور مدد کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پیغام دوبارہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب آگے ایک آیت آ رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور اس سے اگلی آ رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، نقصانات ہوں گے، تکالیف آئیں گی تم پر، یہ سمجھ لو کہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ مالی اعتبار سے بھی پریشانی آئے گی، جسمانی اعتبار سے بھی پریشانی آئے گی، عزیز و اقارب کے اعتبار سے بھی پریشانی آئے گی، اور ملکی اعتبار سے بھی، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ تو اے لوگو، تم نے ان تمام حالتوں میں دو چیزیں اپنانی ہیں، صبر اور نماز۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔